بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، پاکستان اور دنیا کی 70% آبادی کو ڈپریشن و نفسیاتی مسائل اور سحر و جادو اور جن و شیاطین اور رزق اور کاروباری بندشوں اور امراض کا سامنا ہے۔ ان مسائل اور بیماریوں کی تشخیص اور نشاندہی تو ہو جاتی ہے، لیکن ان مسائل کا حل اور علاج کرنے والے بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ سحر و جادو اور جن و شیاطین اور ڈپریشن و نفسیاتی بیماریوں کے چند محدود گھنٹوں کے اندر 100% مکمل، مستقل اور برق رفتار علاج کے لیے روزانہ رات کو 9 بجے سے 10 بجے تک اپنی مکمل شناخت کرا کر فون اور واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے فون اور واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ شناختی کارڈ پر تشخیص و حساب اور علاج ہوگا۔ ہزاروں افراد کے شفایاب اور صحت یاب ہونے کے ثبوت اور شواہد آپ کو دکھا کر آپ کی تسلی کرانے کے علاوہ آپ کو باذن اللہ تحریری گارنٹی بھی دی جائے گی۔ اس چینل کی 800 کے قریب ویڈیوز اور پلے لسٹ کے لنک آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ چینل کی ویڈیوز اور پلے لسٹ آسانی سے آپ کے سامنے ہوں گی۔ مزید ویڈیوز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر اور ہم سے سوال جواب یا رابطہ کرنے کے لیے کمنٹ کیجیے گا۔ کسی بھی مقصد کے لیے ویڈیوز درکار ہو تو کمنٹ کریں، ویڈیو کا لنک آپ کو دیا جائے گا۔ خبردار، روحانی علم و نالج، آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکوٰۃ اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجیے گا۔ نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے۔ خواتین حضرات، حزب البحر کیا ہے؟ حزب البحر کے ظہور کے متعلق عارف باللہ شیخ احمد بن محمد بن عیاد شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ مصر میں تھے کہ حج کے دن قریب آ گئے۔ شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احباب کو فرمایا کہ اس سال غیب سے حج کا حکم ہوا ہے، جہاز تلاش کرو۔ جب تلاش بسیار کے بعد احباب اور مریدوں کو ایک بوڑھے نصرانی یا عیسائی کے علاوہ کسی کا جہاز نہ ملا تو سب اسی جہاز میں سوار ہو گئے۔ قاہرہ کی آبادی سے نکلتے ہی مخالف سمت سے ہوا چلنے لگی۔ ہوا بہت تیز تھی تو وہ مجبوراً قاہرہ کے قریب علاقے میں 7 دن تک ٹھہرے رہے، جہاں سے قاہرہ کے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ بوڑھا نصرانی کشتیبان اور اس کے 2 لڑکے شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر تہنظن ہو گئے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ غیب سے حج کا حکم ہوا ہے اور حالت یہ ہے کہ ایک طرف حج کے دن قریب آ گیا ہے اور ہم مخالف سمت کی ہوا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس بات سے شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو سخت دلی صدمہ ہوا۔ صدمہ تو ضرور ہوا، لیکن وہ صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیتے رہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ اے ابو الحسن، یہ دعا پڑھو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیدار ہو کر دعا پڑھی اور جہازران یا کشتیبان کو فرمایا کہ لنگر کو لے اور روانہ ہو جائے۔ جہازران یا کشتیبان نے جواب دیا کہ لنگر اٹھانے سے جہاز واپس قاہرہ پہنچ جائے گا، ہوا بہت تیز ہے مخالف سمت سے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لنگر اٹھا اور کرشمہ الہی کا مشاہدہ کر۔ آخر کار جب نصرانی کشتیبان لنگر کھولنے کے لیے آگے بڑھا تو موافق سمت سے
ہوا اتنی شدت طاقت سے چلنے لگی کہ جہاز کی رسیاں میخوں سے نہ کھول سکی۔ ان رسیوں کو کاٹنا پڑا اور بہت تیزی اور آرام و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر بوڑھے نصرانی کے 2 بیٹے مسلمان ہو گئے اور وہ خود دل میں غمگین ہو گیا۔ رات کو نصرانی کشتیبان نے خواب میں دیکھا کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ بہشت یا جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کے دونوں بیٹے بھی شیخ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ ہیں۔ اس نے اپنے بیٹوں کے پیچھے جانا چاہا تو فرشتوں نے اس کو روک کر جھڑکا اور کہا کہ تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہے، ان سے تیرا کیا تعلق؟ صبح کے وقت ہدایت و توفیق الہی اس کے شامل حال ہوئی اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ رفتہ رفتہ وہ بھی روحانیت اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ بہت سے لوگ ان کے عقیدت مند اور طالب دیدار و صحبت ہونے لگے۔ یہ وہی دعا ہے ناظرین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے، جو حزب البحر کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے متعدد وظائف و اعمال زیر نظر اور ریکارڈ پر ہے۔ ان اعمال و وظائف سے پہلے آج حزب البحر کی زکوٰۃ کے چند طریقوں میں سے ایک طریقہ پیش کر رہا ہوں۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ حزب البحر کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے، طریقہ زکوٰۃ حزب البحر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بقول بعض علماء نے کہا ہے کہ جو شخص دعائے حزب البحر کا عامل بننا چاہتا ہو وہ ترک حیوانات جلالی و جمالی کرے، نوچندی بدھ، جمعرات اور جمعہ کا 3 دن روزہ رکھے۔ نوچندی بدھ وہ ہے کہ اسلامی یا عربی مہینے کی 4 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو بھی پہلا بدھ آ جائے وہ نوچندی بدھ ہے۔ اس کے بعد کیا واضح بات ہے، نوچندی جمعرات، اس کے بعد کا نوچندی جمعہ ہے، یہ 3 دن ہے۔ ورد اور پڑھائی سے پہلے غسل اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور ان 3 دنوں میں ہر روز 120 مرتبہ دعائے حزب البحر پڑھے اور 3 دن میں 360 مرتبہ پورا کرے۔ روزانہ 120 مرتبہ، 3 دن میں 360 مرتبہ پورا کرے۔ طریقہ یہ ہے کہ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 120 مرتبہ حزب البحر پڑھے۔ تعداد پوری ہونے پر ایصال ثواب کرے۔ حزب البحر اور اس ذکر و دعوت کا تمام ثواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے، اور ان ارواح پاک اور اس کلام الہی اور ذکر و دعوت کا واسطہ دے کر اپنے مقصد کامیابی و قبولیت وظیفہ و عمل یا قبولیت و کامیابی زکوٰۃ کے لیے دعا کرے۔ آخر میں پھر 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ 3 دن اسی عمل کو، اسی پڑھائی کو اور اسی ورد کو دہرائے۔ شرائط زکوٰۃ حزب البحر۔ اکابرین و بزرگان دین نے دعائے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنے اور عامل بننے کے لیے 10 شرائط بیان کیے ہیں، لیکن شائقین زکوٰۃ کی تقویٰ اور روحانی طاقت کے پیش نظر ان میں تبدیلی یا کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، توبہ نصوح، استغفار پڑھے یا نماز توبہ استغفار پڑھے، توبہ کرے گناہوں سے۔ نمبر 2، اجازت صحیح ہے عمل، کسی اچھے اور مستند شخص سے اجازت عمل لے۔ نمبر 3، پاکی جوارح
جسم و بدن اور جوارح اور لباس اور کپڑے سارے پاک ہو، کمرہ پاک ہو۔ نمبر 4، جمعیت خاطر، دل جمع ہو، باحوصلہ ہو، باعزم پرعزم ہو، خالی الذہن ہو، کوئی اور چیز دل اور دماغ اور ذہن میں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اعتکاف دوران نصاب، 3 دن میں اعتکاف کرے، گوشہ نشینی کرے، خلوت میں جائے، تنہائی میں جائے، بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا، سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، کپڑا کھلا کپڑا لپیٹ کے اسی طرح جسم اور بدن ستر کو پوشیدہ کرے۔ پابندی شریعت، شریعت کا صوم صلات کا پابند ہو، سچ اور صداقت اور امانت داری وغیرہ سب کا پابند ہو، اکل حلال، اس کا کھانا پینا حلال ہو۔ نمبر 9، ہر روز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز اور ایصال ثواب کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور ایصال ثواب کس کو کرے؟ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور حصول فیض کے لیے بھی آپ کی روح کی طرف متوجہ رہنا، دوران عمل اس کی نظر، ذہن، دھیان، توجہ، خیالات سب کچھ جو ہے نا اسی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی طرف ہو۔ نمبر 10، اگر ممکن ہو تو ہر روز، اگر ممکن نہ ہو تو آخری دن ایک مرغ یا دنبا یا گائے حسب توفیق ذبح کرے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔